السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ النساء ہے، آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 87 تک۔ آئیے سورہ النساء سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ، یہاں دیکھیں میں، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ من یشفع شفاعة، یہاں دیکھیں شفاعة، تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے ح آ رہا ہے، اور ح جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا، یہاں دیکھیں نصیب، با کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ نصیب منہا، یہ دیکھیے آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَقُل لَّهُ، یا دیکھیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً، تن، تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے سین آ رہا ہے، اور سین جو ہے افا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں افا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، اور آگے دیکھیں سیئتین، یہاں تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً یکن لہ کفل منہا، یہاں دیکھیے کفل، لام کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ کفل منہا، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یہ دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ دیکھیں وَإِذَا حُيِّيتُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفوی ہوگا، تو ہم یہاں غنّہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ دیکھیں بِتَحِيَّةٍ، تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہ دیکھیں بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے، اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، یہ دیکھیں ان اللہ، یہاں اللہ کا نام پر پڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اور آگے دیکھیں کان علی کل شیء، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے ح آ رہا ہے، اور ح جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، ہم یہاں اظہار کریں گے،
ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے. کیسے؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اللہ لا الہ الا ہو. یہاں دیکھیں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. اور آگے دیکھیں لا، یا خالد سے پہلے زبر ہے اور اس میں چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں واو ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دیکھیں إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا کے پر کھڑی حرکات ہے تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. یہ دیکھیں ومن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے. حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس لیسن کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.